بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو آپ کے علم میں ہے جاری ہے۔ 29 اعتراضات پر ہم غامدی صاحب سے ان کے نقطہ نظر پر جوابات پوچھ رہے ہیں اور فطرت کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس سلسلے کی یہ 19ویں نشست ہے اور فطرت کے موضوع پر ہم غامدی صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ فطرت کے موضوع کی آخری نشست ہوگی۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت تفصیل سے ہم نے فطرت کے موضوع پر کئی اقساط میں آپ سے بات کی ہے۔ سلسلہ گفتگو اختتام کی طرف جا رہا ہے اور میں اس وقت آپ سے وہ متفرق سوالات جو بالعموم آپ کے تصور فطرت پر پوچھے جاتے ہیں انہیں کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ آج کی نشست کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ کیا کسی زمانے میں آپ نے یہ اصول بیان کیا تھا کہ جو ملت ابراہیم ہے ان کی اکثریت کو سامنے رکھ کر ہم یہ متعین کریں گے کہ انسان کی درست فطرت کیا، یعنی استقراء کے اصول میں کیا ملت ابراہیمی کی اکثریت کو سامنے رکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس سے پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انسانی فطرت کے بنیادی مقدمات عالمگیر ہیں، یعنی ان کے لیے استقراء کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں۔ ساری دنیا کا جائزہ لینے کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس بہت سی چیزیں براہ راست ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں تصنیفات سے سامنے آتی ہیں، بہت سی چیزیں دنیا کے تعامل سے معلوم ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو اللہ کی کتاب اپنے مخاطبین کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ بات کہی کہ معروف کی پیروی کرو، منکر سے اجتناب کرو، تمہارے لیے طیبات حلال ہیں وہ تم انہیں کھا سکتے ہو لیکن خبائث سے اجتناب کرو، تو اس میں سامنے کون لوگ ہیں؟ وہ اصل میں ذریت ابراہیم ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ان کے ہاں کوئی ابہام نہیں، کوئی بحث نہیں، ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہاں خود بخود متعین ہو جائے گا کہ جب قرآن مجید ان کے فہم پر، ان کے ذوق پر اعتماد کر کے آگے تفصیلات میں کوئی بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تصویب کر رہا ہے۔ یہ بات تھی جو میں نے بیان کی تھی، لیکن بعد میں نے جملہ نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں خطاب کے پہلوؤں سے الگ سے زیر بحث آ چکی ہے، اور اسی طریقے سے میں نے ایک پورا باب اس میں لکھ دیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کن چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس میں دین ابراہیمی کی روایت بھی ہے، اس میں قدیم صاحب بھی ہیں، اور اس میں انسان کی فطرت بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں چونکہ یہ بحث پوری ہو گئی تھی تو بعد میں اس کو اس طرح بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ جو اعتراض آپ نے کیا ہے اس سے اس کی تصویب ہوئی، یعنی اس کو ایک غلط مفہوم میں لے لیا گیا، جبکہ جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ فطرت کی تمام چیزیں تو عالمگیر صداقتیں ہیں، وہ اخلاقیات کے معاملات ہوں، وہ اسی نوعیت کے طہارت کے طیبات کے اذواق ہوں، البتہ ان کے اطلاق میں انسانوں کے مابین بہت کچھ اختلاف ہوتا رہتا ہے، یعنی ان کے مبادی موجود ہیں سب کے سب، لیکن اللہ تعالیٰ جب خطاب کریں گے تو جہاں کوئی کتاب نازل ہوگی، جہاں کوئی پیغمبر آئے گا، وہ اپنے مخاطبین کے ہاں ان تصورات نے اطلاقی طور پر کیا شکل اختیار کر رہی ہے ان کا لحاظ کر کے بات کرے گا۔ تو یہ اصول چونکہ پیچھے واضح ہو چکا تھا، اس کو الگ سے وہاں واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ٹھیک، تو یہ جو میزان میں آپ جس کو ریفر کر رہے ہیں وہ تاریخ کے پس منظر کے زیر عنوان جو قرآن مجید کو تدبر میں جو پیش نظر ہے وہاں پر یہ بیان کیا ہے، جہاں میں نے یہ بیان کیا کہ دین کی آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ ٹھیک، تو یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کن چیزوں کو اپنے پیچھے رکھ کر گفتگو کر رہا ہے، اس ذیل میں یہ نقطہ واضح ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن کا خطاب اگر ہوگا، اہل کتاب کو وہ کوئی بات بتائے گا تو ان کے ہاں جو چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، جو مثلاً بائبل میں بیان ہو چکی ہیں، جن کی تفصیلات ان میں سے ہر شخص جانتا ہے، ان کی تفصیل نہیں کرے گا۔ تو یہی اصول یہاں بھی ہوگا کہ فطرت کے جو مسلمات مخاطبین کے ہاں مسلمات ہیں، جہاں اطلاقی لحاظ سے ان کے ہاں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب میزان ہی میں جو اخلاقیات کا باب ہے اس پر کچھ سوالات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو سوالات جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں۔ سوال یہ ہے
کہ غامدی صاحب کے خیر و شر کی بنا حکم الہی کو مانتے ہیں یا حکم الہی سے ماورا کسی مستقل تصور کو مانتے ہیں؟ اگرچہ ہم نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی، آپ نے بتایا تھا کہ خیر و شر کا جو شعور میرے اندر ہے وہ بھی اللہ ہی کے اذن اور اللہ ہی کی عنایت سے ہے، تو یہ جو آپ نے اپنے مضمون اخلاقیات میں خیر و شر کی بنا دریافت کی ہے، بتائیے وہ حکم الہی ہے یا حکم الہی سے ماورا کوئی چیز ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مجھے بتایا کہ وہ بنا تمہارے اندر موجود ہے، یہ بتایا کہ توحید کا عہد لے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، یہ بتایا تھا کہ تقوی اور فجور کا الہام تمہارے اندر کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آپ میرا وہ مضمون پڑھیں میری کتاب میں نکال کے، اخلاقیات کا ایک پورا باب ہے، اس میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، یعنی وہاں میں اپنا کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا، اپنے کوئی نتائج تحقیق نہیں بیان کر رہا، قرآن مجید نے اخلاقیات کی کیا بنیادیں واضح کی ہیں ان کو ایک ایک کر کے لیتا ہوں اور پھر دنیا میں جو تصورات موجود ہیں ان سے ان کا تقابل کر دیتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ ہم جب استقراء کے طریقے کے اوپر انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کا یہ بیان 100% درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید یہ بیان کرے کہ تم اس عالم کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، تلاتم کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، تو اب میں یہ کہوں گا نا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن سے ہم واقف ہیں، ہم جن کو جانتے ہیں، تو ہمارے جاننے کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہری حواس سے ہے، اور ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطنی حواس سے ہے۔ تو ہم اپنے باطنی حواس کے ذریعے سے جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جن کا ادراک ہمارے اندر موجود ہے، انہی کو بنیاد بنا کے قرآن مجید اپنا پورا فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، اس میں یوں نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید انبیاء کے مقابل میں کوئی بات پیش کی جا رہی ہے، بلکہ ہر موضوع پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، یعنی ایک سوال اٹھایا گیا ہے، پھر اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اس کو ایسے بیان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنی بات کیسے کہی ہے، اس کی فلسفیانہ اساسات کیا ہیں، اس نے کہاں سے بات اٹھائی ہے، کیا وہ حکم سے بات اٹھاتا ہے، کیا وہ امر سے بات اٹھاتا ہے، یا وہ انسانی فطرت پر اس کی بنا رکھتا ہے، اور توجہ دلاتا ہے کہ یہ تمہاری فطرت ہے کہ جس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے، یہ کتاب اس کا ذکرہ ہے، اس کی یاد دہانی ہے۔ یہ بحث ہے وہاں۔ ٹھیک ہے صاحب، اگلا جو اعتراض ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے اور خیر و شر کا جو ماخذ ہے، اگر اس کو آپ اس کا محرک نفس انسانی کے اندر مانتے ہیں تو پھر جو نتیجہ ہے اور جو مقصد ہے وہ نفس انسانی سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک خیر و شر کا شعور میرے اندر سے اٹھ رہا ہے تو اب اس کے نتیجے میں ایک تصور کروں کہ یہ اس لیے ہے کہ میں نے ایک فرق موجود ہے، اس میں جزا و سزا ہوگی، خدا کے سامنے جواب دہی، تو نتیجہ خارج میں کیسے ہو سکتا ہے جب ایک محرک داخل کے اندر ہو؟ تو اس محرک کو، اس داخلی محرک کو بھی قرآن نے پیش کیا، یعنی خدا ہی نے وہ محرک وہاں پھر میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن مجید نے اس کو کیسے واضح کیا ہے، اور اس میں سورہ قیامہ کی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ عدالت لگی ہوئی ہے، تم اپنے اندر خیر و شر کا شعور رکھتے ہو، خیر و شر کا یہ شعور جب تمہارے ادراک میں آتا ہے تو تمہاری عقل اس سے کچھ چیزوں کا استنباط کرتی ہے۔ عقلی استنباط یقینی نہیں ہوتا، اس میں احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری عقل نے استنباط کیا ہے یا جس کی بنا تم اپنے اندر محسوس کرتے ہو، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے آخرت میں ڈال دیا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اپنے انبیاء کے ذریعے سے واضح کر رہے ہیں، یہی وہ چیز ہے جس کی ہم منادی کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی چیز ہے، آپ پیچھے سے اس کو بحث کو اٹھائیں کہ انسانی فطرت میں وہ کیا جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دیتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے میں نے کہاں پیش کیا۔ ٹھیک، اگر ہم سب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی صحیح ہے، انسان جو جدوجہد کرتا ہے، خیر و شر کے شعور کے بعد ارادہ اختیار کی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، اس کا مقصد آپ نے اپنی کتاب میں، تفسیر میں کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد اللہ کی ابدی بادشاہی کا حصول ہے۔ اچھا، یہ جو فریز ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ اعتراض پیش کیا کہ یہ بات تو بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ کی ابدی بادشاہی میں انسان شریک ہو جائے، یہ تو ایک طرح سے الوہیت انسانی ہی کا تصور پیش کرنا ہے، جو مسیحی متکلمین کہتے ہیں کہ گویا انسان بھی خدا کے برابر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا کہ انسان جو ہے وہ میری بادشاہی میں شریک ہو جائے گا، تو یہ مقصد کیسے آپ نے متعین کیا؟ اس سخن فہمی کی کیا داد دے سکتا ہوں میں، یعنی خدا کی بادشاہی سے مراد ہے جنت،
اچھا، وہ ابدی ہے، جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، عطان غیر مجزوز، اجر غیر ممنون۔ قرآن مجید جس جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ اطلاع بھی دے رہا ہے اس کے ساتھ کہ وہ ابدی ہوگی، اٹرنل ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا عیش دوام ہے، اور وہ بادشاہی ہوگی، یعنی وہ معمولی درجے کی نعمتیں نہیں ہیں۔ یہاں اگر کوئی بہت بڑا دنیا کا بادشاہ اپنے بارے میں کچھ چیزوں کا تصور کرے تو وہ ایک عام انسان کو وہاں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ تعبیر سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار کی۔ مسیحی متکلمین نے اگر اس کا کوئی غلط مفہوم لے لیا ہے تو میں اس کا پابند کیوں ہوں؟ میں تو اسے بالکل قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک انجیل میں جب یہ تعبیر آئی ہے تو دو پہلوؤں سے آئی ہے، یعنی ایک اس ابدی بادشاہی کے لیے کہ جو ہمیں جنت میں حاصل ہوگی، اور دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دنیا میں بادشاہی ملنے والی تھی، اور وہ بھی اس لحاظ سے ابدی ہے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا، اور وہ قیامت تک اسی طرح سے جاری رہے گی۔ تو یہ دو تعبیریں ہیں جو اختیار کی گئی۔ میں نے یہاں اس کو، اور میرے اس بیان سے بہت پہلے بہت سے دوسرے اہل علم نے بھی اسے جنتی کے مفہوم میں اختیار کیا ہے۔ تو اس میں ہرگز کو اس طرح کا فلسفہ متصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ میرے پورے ڈسکورس سے واقف ہیں، میری کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ اس میں یہ تعبیر کس مفہوم میں اختیار کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو تصور معروف اور منکر ہے، اس کے بارے میں جو اعتراضات ہیں وہ بالترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ متفرق اعتراض ہیں۔ پہلا یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو نیکی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 177 وہ مقام ہے جو اس تصور کی نفی کرتی ہے۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ وفاداری ان کی وفاداری ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر صدق دل سے ایمان لائیں، اور اپنے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں۔ اب یہاں پر تو جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف رخ کر لیں، بلکہ نیکی وہ ہے جس کو اللہ نیکی قرار دے۔ تو اسی ضمن میں یہ مثال بھی میں پیش کر دوں کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم دینا یہ نیکی تو نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو وہ نیکی بھی بن گئی، باعث اجر بھی بن گئی، اور ان کی یاد میں آج تک قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ مقام تو بتا رہا ہے کہ نیکی وہ جو اللہ نے کی، فطرت کو تو ریفر نہیں کیا یہاں پہ۔ یہ دو باتوں کو الگ الگ کر لیجیے۔ سیدنا ابراہیم کے معاملے کا ہم الگ سے جائزہ لیں گے۔ پہلے اس آیت کو دیکھیے۔ اس آیت میں تو وہ موضوع ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی زیر بحث نہیں۔ اگر آپ اس کے سیاق میں رکھ کے آیت کو دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ مراسم عبودیت یا رسوم یا جو ایک فارم اختیار کی جاتی ہے، مذہب میں ایک صورت اختیار کی جاتی ہے، کیا وہ نیکی ہوتی ہے؟ یہ وہی مضمون ہے جو قربانی کے باب میں قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی یہ جب تم ایک جانور کو ذبح کرتے ہو تو تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے؟ نہیں، وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ وہ نیکی خواہ میرے باطن سے اٹھے، خواہ وہ میری فطرت سے اٹھے، خواہ وہ اللہ کے کسی حکم کے نتیجے میں نیکی قرار دی جائے، اللہ کا کوئی امر بن جائے، یا اللہ کی کسی نہی کے نتیجے میں اس سے بچنا نیکی بنے، ہر صورت میں اس کی حقیقت پیش نظر ہوگی۔ یہ اس آیت کا موضوع ہے۔ چنانچہ اس کو اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو وہاں اصل میں قبلے کی بحث ہے۔ قرآن مجید اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے ایک بڑا مسئلہ بنا دیا کہ قبلہ وہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، مشرق ہونا چاہیے یا مغرب ہونا چاہیے، یہ تو فارم ہے، صورت ہے، اس کی حقیقت پر نگاہ رکھو۔ چنانچہ دیکھیے میں نے اپنی تفسیر میں اس پس منظر میں آیت کو رکھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے۔ آیت تو آپ نے پڑھ دی، میں نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ اس پس منظر کو پہلے میں نے واضح کیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق
نیکی کا حق یہ مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ بالعموم مذہبی لوگوں کے ہاں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی فارم کو، کسی رسم کو اصل سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی نفی کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، یہ بحث ہے، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے۔ یہ محض ماننا نہیں، پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ یعنی گویا مذہب کی حقیقت کیا ہے، مذہب کن چیزوں کو بنیاد بنا کر نیکی اور خیر لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا تقابل رسوم کو نیکی سمجھنے والوں سے کیا گیا ہے۔ یہاں فطرت کے مقابلے میں اللہ کا حکم زیر بحث ہی نہیں ہے، اور بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ میری فطرت یہ سب چیزیں بالاجمال پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر آتے ہیں اور وہ آ کر میری فطرت میں جو کچھ بالاجمال ہے اس کی تفصیلات کرتے ہیں۔ یہ اس کی تفصیلات بیان ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم سب اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک حکم دیا، بظاہر آپ اپنی فطرت پہ اگر اس حکم کو پرکھیں، بالعموم جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ تو نیکی کا عمل بن ہی نہیں سکتا کہ آپ بچے کو ذبح کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا تو وہ نیکی قرار پائی۔ دو باتیں سمجھ لیجئے، پہلی تو یہ کہ حکم کہاں دیا ہے، یعنی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر بیان ہوا ہے۔ کس جگہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک آیت اتاری تھی اور میں نے وہی کر کے حکم دے دیا تھا ابراہیم کو، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب محتمل الوجہین ہوتے ہیں، انہیں حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے اور ان کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھ لیجئے، بادشاہ کا خواب دیکھ لیجئے، پیغمبروں کے خواب میں بھی یہ دونوں صورتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی انہیں حقیقت پر محمول کرنا ہے یا ان کی تعبیر کرنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خواب روایتوں میں بیان ہوئے ہیں جن کی خود آپ نے تعبیر بتائی ہے، تو دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی حکم اس طرح کا دیا ہی نہیں گیا تھا، لیکن برسبیل تنزل آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز خیر ہے اور فلاں چیز شر ہے، کیا یہ مطلق ہوتا ہے؟ خیر اور شر کے کچھ تصورات مطلق بھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں تعلقات کے حوالے سے خیر و شر بنتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں کہ اس نے ایک بیہودہ حرکت کی ہے، میں اس کو اس پر ڈانٹ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تعدیب کے طور پر تھپڑ بھی مار دوں، باپ کے حوالے سے یہ خیر ہے۔ اگر میری کسی غلطی کو دیکھ کر بیٹا یہی کام کرے تو شر ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہر خیر و شر کو اس طرح مطلق طریقے سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے ریلیشن، اس کی نسبت کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض موقعوں کے اوپر خیر و شر کے دو تصورات متصادم ہو جاتے ہیں، ان میں بھی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کون سی چیز ہے جس کو ترجیح دینی ہے۔ مشہور مثال ہے جو عام طور پر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پناہ لینے آ رہا ہے، اس کے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے ہیں، کسی عورت کی وہ عصمت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس موقع پر جھوٹ بولیں گے، سچ بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے اپنی نسبتوں کے لحاظ سے دیکھنا پڑیں گی نا۔ تو یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا کسی کو مارنا اور اللہ کا کسی کو مارنا یہ دونوں یکساں ہیں۔ میرا کسی کو مارنا اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے، اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں مداخلت کرنا ہے، اس لیے وہ بڑا جرم ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل کو قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو روز موت دیتا ہے، روز فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کو مار دو، ہواؤں سے کہتا ہے، زلزلے سے کہتا ہے، طوفانوں سے کہتا ہے، موت تو ہزار طریقوں سے آتی ہے۔ تو اللہ کی نسبت سے کسی چیز کو دیکھا جائے گا تو اس کی نوعیت اور ہوگی، بندوں کی نسبت سے دیکھا جائے گا تو بالکل اور ہوگی۔ تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں پر سبیل تنزل کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ حکم دے دیا، الفاظ میں دے دیا،
تعویل کی بھی گنجائش نہیں تھی، تو تب بھی اللہ نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سے بہت خوبصورت آپ نے مثال دی اس میں۔ اچھا، اگلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دینی تصور ہے، دینی فہم ہے قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ نیکی چلیں طے ہو گئی، نیکی کیا ہے آپ کی فطرت میں موجود ہے، اطلاق میں تفصیلات شریعت نے بتا دیں، لیکن نیکی پر اجر اس وقت ملے گا کہ جس وقت نیکی خدا کی منشا کی یافت میں، اس کی تائید میں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص مثلا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اس سے مجھے باطنی مسرت ملتی ہے، تو مذہبی دینی اسلامی لحاظ سے تو اس کی یہ نیکی اللہ کے قابل قبول تو نہیں ہوگی۔ نیکی تو تب ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو فطرت کا یہ تصور نیکی بدی کا اس وقت مؤثر ہوگا نتیجے کے لحاظ سے جب وہ ایمان باللہ کے اندر سے گزر کے جائے گا۔ اگر اس کو پیغمبروں کی دعوت نہیں ملی، اگر اس کے اہل و عیال میں بھی کوئی پیغمبروں کو جاننے والا نہیں ہے، اس تک پیغام نہیں پہنچا، تو جو اس کی فطرت شہادت دے رہی ہے اس میں اگر وہ اپنے رب سے یہ توقع کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، کیوں نہیں اجر ملے گا اسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں 10 جگہ کہا ہے کہ وہ کسی عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایمان فطرت کے تقاضے سے پیدا ہوا، ایک آدمی نے اللہ کو مانا، اس نے اس کا نام کوئی رکھ لیا، اس سے بحث نہیں ہے، اس کے تصورات میں بھی کوئی نقص ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کائنات کے پروردگار کے لیے نیکی کر رہا ہے اور اس تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی ہدایت نہیں پہنچی، تو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نیکی کرنی چاہیے، تو اللہ کے لیے نیکی کا تصور فطرت کی بنیاد پر بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہی تصور ہے جس کو پیغمبر ایک متعین صورت دے دیتے ہیں۔ تو ایمان آدمی اس حالت میں بھی لاتا ہے، وہی ایمان ہے جو سورہ اعراف میں زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا الستو بربکم؟ اگر اس عہد کا احساس انسان کے اندر نمودار ہوا، یہ نہیں کہ واقعہ یاد آ گیا، وہ احساس نمودار ہوا، فطرت نے اس کی تائید کی، خیر و شر کے الہام نے اس کے سامنے ایک لائے عمل رکھا، اور اس میں اس نے اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی خیر کا کام کیا، کسی کی مدد کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیوں اجر نہیں ملے گا اس کو؟ تو یہ کیا مقدمہ ہے؟ اجر بھی ملے گا اور مواخذہ بھی ہوگا۔ ٹھیک، اور اگر وہ خدا کو نہیں مانتا اور نیکی کرتا تو پھر جب وہ خود ہی اجر نہیں دینا چاہتا خدا سے، تو پھر ہم کیوں؟ بحث ہی بالکل دوسری ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے۔ یعنی جب فطرت کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فطرت میں کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور موجود ہے، اس کو صرف ذکرہ کی ضرورت ہوتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تصور جس صورت میں بھی ہوگا یہ نمودار ہو جائے گا، جب نمودار ہوگا تو پروردگار کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرے گا۔ یہ تعلق جس طرح پیغمبر متعین کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح متعین نہ ہو، اس کے لیے وہ نام نہ ہو، اس کے لیے وہ الفاظ نہ ہوں۔ ایک آدمی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے آبا کو بھی کوئی بات نہیں پہنچی ہے، قرآن مجید نے اسی کے بارے میں کہا ہے نا، تو جب وہ مواخذے میں آ گیا، یعنی مسئول ٹھہرا دیا گیا، جواب دہ ہو گیا، تو وہ نیکی کرے گا تو وہ اس کا اجر کیوں نہیں پائے گا؟ اور پھر مزید عرض کروں کہ جب یہ کہا قرآن مجید نے کہ خیر و شر تمہارے اندر الہام کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی مواخذہ بھی بیان کر دیا اور اجر بھی بیان کر دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو یہ اس سطح پر بھی موجود ہے، اور جس وقت ہم اللہ کے کسی پیغمبر کو مان لیتے ہیں تو گویا اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اور جب اس یاد دہانی کے نتیجے میں تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں تو تفصیلات کے مکلف ہو جاتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس صرف فطرت کی ہدایت ہے تو اللہ پوچھے گا بھی اسی کی بنیاد پر، اور اجر بھی اسی کی بنیاد پر دے گا، اور اگر آپ کے پاس پیغمبروں کی ہدایت ہے تو ظاہر ہے کہ اب آپ مسئول بھی اسی کے لحاظ سے ہو گئے، اور آپ کے لیے اجر بھی اسی لحاظ سے اللہ کے ہاں مقدر ہو گیا۔ اور اگر آپ کو محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچ گئی ہے، قرآن مجید پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کے لحاظ سے آپ سے جواب مانگا جائے گا۔ تو یہ مختلف مدارج ہیں جن کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ ایک اور بات بھی اس معاملے میں عرض کر دوں کہ میں نے جو مقصد بیان کیا ہے دین کا، وہ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، تزکیہ۔ اصل میں تزکیہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں یا ان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کا تصور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اس پورے عمل کو، یعنی آپ کے اخلاقی تطہیر کے پورے عمل کو آخری درجے میں پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا اس کا۔
اگلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے قدیم مفسرین ہیں، جو ہمارے تابعین ہیں، خود سلف اور بعض صحابہ اکرام کی بھی آراء پڑھتے ہیں، تو جو معروف اور منکر کی اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں ان کا جو ایک متفقہ نقطہ نظر ہے، مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معروف سے مراد ہے اللہ کا حکم، اور منکر سے مراد ہے وہ شرعی معاصی، وہ چیزیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے۔ تو اب معروف وہ چیزیں بھلائی، نیکی، خیر کی جو فطرت میں موجود تھیں، اور منکرات وہ جن سے فطرت ابا کرتی تھی، فطرت میں اس کے شر ہونے پر، فجور ہونے پہ تنبیہ موجود تھی۔ یہ جو ہمارے قدیم تراث ہے، ہمارا جو ماضی کا علم ہے، یہ معروف و منکر کے بارے میں یہ ایک مختلف تعبیر کیوں پیش کر رہا ہے جو آپ کی ہے بظاہر؟ ایک ہے معروف اور منکر کی اصل۔ معروف کہتے ہیں الذی عرف، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسانوں کے نزدیک بھلائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ یہ وہی اصول ہے جس کی ہم تنقید کر چکے کہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ استقراء کے عمل سے گزرتا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں بھلائی کی چیزیں مان لی جاتی ہیں عالمگیر صداقت کے طور پر، ان کو معروف کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی یہی ہے۔ ہم عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوں گے ان کو کسی دوسرے مفہوم میں نہیں لے جا سکتے۔ منکر کیا ہے؟ الذی انکر، یعنی وہ چیز کہ جو برائی ہے، برائی سمجھی جاتی ہے، انسان اس کو برائی مانتے ہیں۔ تو معروف اور منکر کی تعبیرات قرآن میں اس مفہوم میں استعمال ہوئی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن اس کی بنیاد پر جو دستور قائم ہو جاتا ہے کسی سوسائٹی میں، اس کو بھی معروف کہتا ہے۔ یعنی بھلائی کے کسی تصور سے اطلاقی لحاظ سے ایک دستور، ایک قاعدہ بن گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے حکم اور اس میں کیا فرق ہے قرآن مجید سے۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ تم جس وقت دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو معروف کے مطابق وصیت کر دیا کرو، جی، تو وہاں کیا چیز زیر بحث ہے؟ اللہ کا حکم زیر بحث ہے؟ نہیں، وہ جو سوسائٹی کا عرف ہے، جو سوسائٹی کا عرف ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون دے دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ معروف اب اس قانون میں تبدیل ہو گیا۔ صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر ایک قانون دیا۔ اللہ کا معروف اب قرآن میں ہے۔ تو پوری کی پوری جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ اصل میں اسی طرح کھڑی ہے، یعنی معروف اور منکر کے وہ تصورات جو انسانی فطرت میں موجود ہیں ان پر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ معروف میں اپنا امر دیتے ہیں اور منکر میں اپنی نہیں نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نسبت سے اب جو موضوع الفاظ ہوں گے وہ ہوں گے اوامر اور نواہی، یعنی اللہ نے کن چیزوں کو حکم بنا دیا اور کن چیزوں سے ہم کو روک دیا۔ تو ممنوعات کے لیے نواہی، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا یا ان کو مستحب کی حیثیت سے لوگوں کو بتایا، وہ سب کے سب اوامر۔ لیکن ان کی بنیاد کس چیز پر کھڑی ہے؟ وہ کھڑی ہے معروف اور منکر میں اسی تصور پر جو انسانی فطرت کے اندر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی بنیاد ہے، اور یہ اوامر و نواہی دونوں مل گئے، مل کے پیغمبروں کے ذریعے سے جو تصویر بنی، ہمارے علماء اس کو اس طرح بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی تنقید کر کے دیکھیے نا کیا چیز ہے۔ تو میرے نزدیک تو اس میں کبھی خلط مبس پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ معروف منکر مسلمات ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر جب اللہ کا حکم آتا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے تو وہ اوامر اور نواہی ہوتے ہیں، اور ان کو انہی اصطلاحات سے ہمیشہ بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت اچھا آپ نے تفصیل سے بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو متفرق اعتراضات ہیں وہ تصور خرونوش سے متعلق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں طیب اور خبیث کا ایک فرق اور شعور رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی کو ذبح کرنا جانوروں کی حلت و حرمت میں شریعت کا موضوع ہے، اس کے علاوہ کی تعین انسانی فطرت کرتی ہے۔ یہ کہنا، اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی کو ذبح کرنا ہے، یہ اصل میں انسان کو حلت و حرمت کا اختیار دینا ہے اور گویا شارع کی جگہ پہ کھڑا کر دینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نام کی، میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں اس تصور کی مکمل نفی کر دی گئی ہے کہ انسان کے پاس کسی چیز کی حلت و حرمت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت ہے، یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہاں پر ولا حرمنا من شیء کے الفاظ ہیں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ یہ نفی کی سیاق میں اگر نکرہ آئے تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی آیت بتا رہی ہے کہ انسان کے پاس کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو پھر
آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ صرف یہ 4 چیزیں باقی تو انسان جانتا ہے کیا؟ یہ میں نے کہاں بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ حرام قرار دے اور حلال قرار دے؟ یہ بتایا ہے بھائی کہ قرآن مجید نے خور و نوش کی حرمتوں کو اور حلتوں کو بیان کرنے کی قرآن مجید نے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ لوگوں سے کہا ہے طیبات حلال ہیں وہ کھاؤ اور خبائث ممنوع ہے۔ قرآن نے کہا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ اس لیے کہا ہے کہ انسانی فطرت بڑی حد تک خبائث سے بھی واقف ہے اور طیبات سے بھی واقف ہے۔ ورنہ قرآن لسٹ دے دیتا نا، ورنہ قرآن مجید ایک فہرست بناتا اور یہ کہتا کہ یہ طیبات ہیں اور یہ خبائث ہیں۔ ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی قرآن مجید کے اس اسلوب کو، حکم دینے کے اس انداز کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، اب میں کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دینے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ یہ آیتیں جہاں آئی ہیں، جہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے، ذرا پڑھیے ان کو نکال کے۔ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو طیب قرار دے کے حلال قرار دیا ہوا ہے ان کو کھاؤ، ان میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے بالاجمال ایک بات کہی۔ دیکھیے جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے معروف کو اختیار کرو اور منکر سے اجتناب کرو، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہے ہیں، لیکن اس حکم کا شعور، اس کے لیے منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ اسلوب اختیار نہ کرے۔ اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کس زبان میں نازل کر رہے ہیں؟ عربی زبان میں۔ آپ جانتے ہیں تب نازل کر رہے ہیں، عربی آتی ہے تبھی۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی قوم عربی نہیں جانتی تھی، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی عربی نہیں جانتی تھی، تو پھر یہ قرآن عربی میں نازل ہو سکتا تھا؟ اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تو ان قوموں کی زبان میں نازل کی۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ آپ کی قوم کی زبان میں ہے یا آپ کی زبان میں ہے، بلسانک۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس زبان میں کسی بات کو پہنچانے کی صلاحیت مخاطبین کے پاس موجود ہے۔ یہی معاملہ جو ہے یہ معروف اور منکر کا ہے، یہی معاملہ طیبات و خبائث کا ہے۔ جس وقت آپ زبان بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو تعین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جانور ہے یا یہ فلاں چیز ہے، اور وہ الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک پوری کیٹیگری کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس کیٹیگری کا شعور آپ کے اندر نہیں، اس پوری صنف کو آپ نہیں جانتے، تو یہ لفظ استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر میرے مخاطبین ہیں وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ چیزیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور بدصورت بھی ہوتی ہیں، تو میں یہ جملہ بول سکتا ہوں کہ آدمی کو خوبصورت چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے۔ یہ لفظ میں اس اعتماد کے ساتھ بولتا ہوں کہ میرے مخاطبین خوبصورت کی ایک صنف سے یا کیٹیگری سے واقف ہیں۔ تو یہ بات ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ معروف اور منکر کی فہرست بنائیں یا وہ طیبات و خبائث کی فہرست بنائیں، چونکہ مخاطبین ان سے بالاجمال واقف ہیں، بالعموم غلطی نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اجمالی حکم دیا، اس کے بعد جہاں اشتباہ کا امکان تھا وہاں پر اپنی شریعت دے دی۔ یہ بتایا ہے۔ تو اس بات کو یہاں سے سمجھیے، یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حلال قرار دے دیں یا حرام قرار دے دی، اب میں کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ کا حکم ہے جس کی وضاحت کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا حکم۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسولوں کا حکم نہیں آئے گا تو طیبات و خبائث کے بارے میں جو میرا ایک فطری علم ہے اس پر میں عمل کروں گا بغیر یہ اصطلاحیں بولے ہوئے۔ یعنی میں وہاں حرام حلال کی اصطلاحیں نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ اصطلاحات، یہ تعبیریں، یہ تصورات، یہ کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، یہ تو پیغمبر آ کے بتائیں گے۔ لیکن اگر پیغمبر نہیں آئے دنیا میں یا پیغمبروں کی دعوت مجھ تک نہیں پہنچی تو میری فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ میں کچھ چیزوں کو اچھا سمجھ کے اختیار کروں گا، کچھ چیزوں کو برا سمجھ کے ان سے اجتناب کروں گا۔ کھانے پینے میں بھی یہ شعور میرے اندر موجود ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ شعور عالمگیر ہے، اس کے اطلاق میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اس احساس یا اس شعور کو سامنے رکھ کر طیبات و خبائث کے الفاظ جو جنرل الفاظ ہیں وہ استعمال کر دیے ہیں، کیونکہ مخاطبین اس بات سے واقف ہیں، اور چونکہ مخاطبین واقف ہیں تو آگے یہ سمجھایا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی چیز کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں تو اسی فطرت کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے قرآن مجید کو اگر آپ کھولیں گے اور وہاں پر آپ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں احکام عشرہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ تکبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں تم ان کے قریب جاؤ۔ یہ قرآن کا بیان بھی بیان فطرت ہے،
یعنی جو کچھ انسان کی فطرت جانتی ہے سمجھتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ہر جگہ نیا حکم نہیں ہوتا بلکہ فطرت کے اندر موجود کسی چیز کی تائید کی جاتی ہے, تاکید کی جاتی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کا حکم بیان ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہر مقام پر نیا حکم مانیں گے؟ نہیں, وہ تو ایک ہی حکم ہے. اچھا, میں نے تو بتا دیا تنقید کر کے کہ کسی جگہ بھی ابتدائی حکم نہیں ہے, بلکہ جو نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی ہے اس کی تاکید کی جا رہی ہے. تو چیزیں تاکید کے طور پر کہی جاتی ہیں, وضاحت کے طور پر کہی جاتی ہیں. وہ پائی کہاں جاتی ہیں؟ وہ چیزیں وہ فطرت میں پائی جاتی ہیں. تو قرآن میں بھی بیان ہوگی تو یہ کہا جائے گا یہ بیان فطرت ہے. تو میں نے حدیثوں کے اندر جو بعض چیزیں آئی ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بیان فطرت ہے. اگر کسی حدیث میں یہ کہا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, یا قرآن میں یہ آیت آ گئی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو یہ بیان فطرت ہی ہے. تو بیان فطرت کہنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے باہر جانا نہیں ہے, بلکہ یہ بتانا ہے کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہی نہ آتی تو ہمیں معلوم نہ ہوتی. یہ بات تو معلوم معروف تھی, اس میں انسان غلطی کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, اطلاق میں خرابی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تاکید کرتے ہیں, کبھی اس کی تائید کرتے ہیں, کبھی اس کی کسی غلطی پر متنبع کرتے ہیں. ان چیزوں کو ان کی اصل میں جاننا یہی دین میں تفقہ ہے. اچھا, ہم سے بھی جو آخری بات آپ نے کی, اگلے جو 2-3 اعتراض ہیں اسی سے متعلق ہیں. یہ جو فطرت کے اندر طیب اور خبیث کا ایک شعور ہے اور انسانی فطرت اباہ کرتی ہے جو خبائث ہیں ان سے, ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ اس تصور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے گو جو ہے وہ لائی گئی ہے اور آپ نے کہا بھائی میں تو یہ نہیں کھاتا, تو رسول اللہ کی فطرت نے تو اس سے اباہ کیا, لیکن یہ فطرت کی اباہ سے وہ خبیث تو نہیں بن گئی, باقی صحابہ نے اس کو کھا لی. اس لیے میں نے کہا کب بن جاتی ہیں. یعنی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ انسانی فطرت میں وہ اباہ بھی موجود ہے اور انسانی فطرت طیب کا احساس بھی رکھتی ہے. اگر اس کے پاس اللہ کی ہدایت نہیں آئے گی تو اسی جگہ پر کھڑی ہوگی, یعنی اس پہ کوئی حکم نہیں لگائے گی, لیکن کچھ چیزوں کو پسند کرے گی کھانے کے لیے, کچھ کو نہیں کرے گی. اب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی, وہ یہ بتا دے گی کہ فلاں فلاں چیزیں حلال ہیں, فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں. تو حرمت حلت کا تو فیصلہ اللہ ہی نے کرنے ہے, لیکن وہ فیصلہ جب سنایا جائے گا تو فہرست بنا کے سنانے کی ضرورت ہے نہیں, صرف یہ کہہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ طیبات ہیں اور یہ خبائث ہیں. اور طیبات و خبائث بھی سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. یعنی آپ خبائث میں چلے جائیے, خبائث میں بعض چیزیں اباح کی جگہ ہی پر ہوتی ہیں, بعض چیزیں اس سے آگے بڑھ کے کراہت کی جگہ پہ چلی جاتی ہیں, اور بعض چیزیں اس سے بہت آگے بڑھ کے حرمت کی جگہ پہ چلی جاتی ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اباح کی جگہ پر اس کو رکھا اور یہ کہا کہ میں حرمت کا فیصلہ نہیں کرتا. یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پورے دین کے بارے میں دی ہے. وہ بڑی مشہور روایت ہے جس میں فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات, یعنی حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے, یعنی انسان کی عقل, انسان کا علم, انسان کی فطرت ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی. مشتبہ کا کیا مطلب ہے, ایک پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوگا طیب ہے, دوسرے پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوگا خبیث ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہی. تو حضور نے بتایا کہ اس میں حرمت کا رجحان رکھو, یعنی ممانعت کو ترجیح دو, اس سے اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو گے. تو اب یہ بتائیے کہ جو آدمی وہاں ممانعت کو ترجیح دے گا کسی مشتبہ چیز میں, وہ اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے نہیں. تو اسی طرح فطرت کا معاملہ ہے, یعنی جو چیزیں فطرت میں ہوں گی ان کو ہم ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے, ان کے بارے میں حرمت حلت کے الفاظ ہی نہیں ہوں گے. وہاں وہی ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں کھاتے ہیں, کچھ لوگ کچھ چیزیں نہیں کھاتے. اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے نا کہ ہمارے ہاں سینٹ پال کے بعد مسیحیوں کے لیے ہر چیز جائز کر دی گئی, یعنی خور و نوش کی حرمتیں بھی ختم کر دی گئیں. پوری مسیحی قوم میں اس وقت 2.5 ارب سے زیادہ تعداد ہے کیتھولک مسیحیوں کی. سینٹ پال کے زمانے سے یہ طے ہو گیا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, ان کا شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی, ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک سور ہے جو مشتبہ جانور ہے جس کو کھاتے ہیں, باقی جتنی چیزیں ہیں اسی طرح ممنوعات میں سے نہیں, خبائث نہیں, باقی نہیں کھاتے. یعنی کیا کوئی آدمی بول و براز کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں دنیا میں؟ یہ بتائیے مجھے. قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا اپنی بات بیان کرنے کے لیے جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا ہم صاحب, یہ جو آپ نے بھی ایک نقطہ بتایا کہ انسان کی فطرت اس سے وا کرتی ہے, اگلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ
مثلا آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ جو سواری کے جانور ہیں اس کو انسان بالعموم نہیں کھاتے، لیکن سواری کے جانور تو اونٹ بھی ہے لیکن انسان اس کو کھاتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اصل میں یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم سے طے ہوئی کہ مثلا گدھے نہیں کھانے، اور دوسرا یہ بات کہ اونٹ کے بارے میں کوئی آپ نے ممانعت نہیں دی تو وہاں سے اونٹ جو ہے وہ جائز ہو گیا، ورنہ دونوں سواری کے جانور ہیں۔ انسان کی فطرت میں جانوروں کے بارے میں جو رہنمائی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے وہ عبارت لکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے انسان اپنی فطرتی کے لحاظ سے بعض چیزوں سے اس درجے ابا کرتا ہے کہ ان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ بعض چیزوں کے بارے میں یہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ یہ سواری کے جانور ہیں، ان کو کیا زیادہ کھانا۔ وہاں حرمت علت زیر بحث ہی نہیں ہے، انسانی فطرت کا تجزیہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو وہاں پر ظاہر ہے کہ بعض چیزیں بالکل قطعی ہیں، بعض چیزیں مشتبہات میں سے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں بس آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو اس مقصد کے لیے ہے، لیکن حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہے۔ یہ ساری بنیاد جو ہے اس کو میں نے پہلے واضح کیا ہے، اس کے بعد بتایا کہ یہ بنیاد چونکہ انسان کے ہاں موجود ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ اس بنیاد ہی پر اپنے احکام کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ کا پیغمبر کیا کرے گا؟ اللہ کا پیغمبر یہ کرے گا کہ آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں ان میں جو بالکل متعین ہیں، بالکل واضح ہیں، جن میں خبیث و طیب کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہیں کرے گا۔ جہاں کوئی اشتباہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اشتباہ کو واضح کیا، پیغمبر بھی اشتباہ کو واضح کریں گے۔ کوئی اشتباہ پیدا ہوگا، اور اشتباہ کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بعض اوقات عالمگیر سطح پر ہوتا ہے، جیسے کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں ہو سکتا تھا جن کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، عالمگیر سطح پر ہو سکتا تھا۔ میں نے وہ سوالات اٹھا دیے ہیں جو پیدا ہو سکتے تھے۔ بعض موقعوں پر وہ علاقوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، بعض موقعوں پر بعض قبیلوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، بعض موقعوں پر بالکل شخصی ہوتا ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر اگر اس کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو دور کر دے گا۔ اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہوگی تو کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی بات پوچھو گے تو بیان کر دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت بیان کرتے ہیں۔ میں وہاں یہ نہیں بیان کر رہا کہ میں حرمت علت کا فیصلہ کروں گا، یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا ہے کہ طیبات خبائث کی بات کہنے کے بعد ان کی کوئی فہرست نہیں دی۔ کیوں اختیار کیا یہ طریقہ؟ اس لیے اختیار کیا کہ انسانی فطرت بالعموم ان چیزوں کو جانتی ہے، بالعموم کے الفاظ ہیں، بالعموم جانتی ہے، لیکن جہاں تعین کی ضرورت پڑی، اشتباہ پیدا ہو گیا، وہاں اللہ کا پیغمبر ہی بتائے گا۔ باقی جہاں تک گدھے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تمام روایات کا استقصاء کیا جائے تو صورتحال بالکل الگ معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر چونکہ ابھی مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا اور اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، یعنی جو قانون تھا اس کے مطابق پہلے اس میں تقسیم ہونا تھی، اس سے پہلے کچھ لوگوں نے غنیمت میں گدھے پکڑے اور ان کو پکانا شروع کر دیا، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اچھا، یہ حدیث میں صراحت ہے، لیکن آپ دوسری چیز کو لے لیجئے، یعنی یہ حدیث میں صراحت ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن دوسرے پہلو کو لے لیجئے، اور وہ یہ کہ واقعتاً آپ نے محسوس کیا کہ یہ جانور ایسا نہیں ہے کہ اس کو لوگ کھائیں، تو ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کی وجہ جیسے گو کے بارے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں پیغمبر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اشتباہ موجود ہے تو اشتباہ کی پیغمبر تعین کر دے گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اسے کیا فرق واقع ہوا؟ وہ بنیاد سمجھنی چاہیے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ بتا رہا ہوں کہ میری فطرت، انسان کی فطرت کھانے اور پینے میں بھی طیب اور خبیث سے واقف ہے، بالاجمال واقف ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی تفصیلات کو جانتی ہے، اس کے اطلاقات کو جانتی ہے۔ اجمالی چیزوں کا اطلاق انسان اپنے ماحول کے لحاظ سے کر رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر آتے ہیں، وہ مخاطب کرتے ہیں اپنے مخاطبین کے سامنے، جو کچھ پہلے سے متعین ہوتا ہے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف ان چیزوں کو موضوع بناتے ہیں جہاں کوئی اشتباہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا ہے میں نے کہ یہ قرآن کیوں کہتا ہے کہ ہم نے تو 4 ہی چیزیں حرام کی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طیبات کو تم نے کھانا ہے، خبائث سے اجتناب کرنا ہے، طیبات سے متعلق کچھ اشتباہ تھا اس کو ہم نے دور کر دیا ہے، باقی تو تم خود فیصلہ کر لو گے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اچھا ہم صاحب، آج کے دور میں اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں استقراء کے اصول پہ کھانے پینے کی چیزوں میں انسان کی فطرت کن چیزوں سے ابا کرتی ہے کہ ان کو وہ مرغوب سمجھتی ہے، طیب للطعام سمجھتی ہے، تو مثلا وہ تو اگر امریکہ میں آج استقراء کرتا ہے تو بلکہ دنیا میں آپ لے لیں
چلیں تو 2.5 ارب کے قریب لوگ سور کو فطرت کی اجازت کے تحت کھا رہے ہیں، تو پھر وہ استقراء کے نتیجے میں تو وہ ایک ایسا جانور جو دین میں ممنوع ہے اس کو عین فطری سمجھ لے گا۔ یہ مجھے بتائیے کہ وہ پیغمبر مبعوث ہوا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے اٹھے گئے، یہ مفروضہ کیا ہے؟ بھائی عام حالات میں ہر انسان شخصی طور پر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، وہ فیصلے اسی طرح ہوں گے۔ جب وہ ایمان قبول کرے گا، اللہ کے پیغمبروں کو مانے گا، تو پھر اس سارے مقدمے کو اس کے سامنے رکھا جائے گا نا، یہ جو میں نے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ کیوں جا رہا ہے استقراء کرنے کے لیے؟ اس وقت دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کون نکلا ہے اس استقراء کے لیے؟ لوگ اپنی اپنی روایت کے لحاظ سے چیزیں کھانے نہ کھانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر جس طرح معروف منکر کا ایک ابتدائی شعور موجود ہے، اسی طرح طیب اور خبیث کا بھی کھانے کے معاملے میں ایک شعور موجود ہے۔ اسی شعور پر بنا رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا احکام دیے، یہ بیان کر رہا ہوں۔ یعنی اس میں مجھے کیوں کرنا ہے یہ کام اور کیوں کروں گا؟ یعنی اگر مجھے شخصی فیصلہ کرنا ہوگا، میں پیغمبر نہیں ہوں، تو میں اپنی فطرت پہ جو رہنمائی فطرت کے لحاظ سے جو رہنمائی ملے گی اس کے لحاظ سے کروں گا۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطی تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں بھی ہو سکتی ہے، تو میں وہ فیصلہ کر لوں گا۔ یعنی مجھے یہ کیوں کرنا ہے؟ میں حلال حرام دینے، لوگوں کو قرار دینے کے لیے کیوں اٹھا ہوں؟ پیغمبر اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتائیں آ کے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے کھانے کو ممنوع قرار دے رہے ہیں۔ کس اصول پر قرار دے رہے ہیں یہ زیر بحث ہے، ان کے خبیث ہونے کی وجہ سے۔ یہ اس کی علت ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد واضح کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر یہ بات کہتے ہیں تو انسان سمجھ لیتا ہے اس بات کو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان میں عقل دی گئی ہے، وہ ادراک بھی کرتی ہے، چیزوں کو کیٹیگرائز بھی کرتی ہے، ان کو مختلف جگہوں کے اوپر رکھ کر ان سے استنباط بھی کرتی ہے، کلیات کو جزیات میں بھی بدلتی ہے، جزیات سے کلیات بھی نکالتی ہے۔ یہ موجود ہے انسان کے اندر عقل، لیکن یہ عقل یہ تقاضا تو پیدا کر دیتی ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ یہ تو پیغمبر نے آ کے بتایا نا کہ خالق ہے۔ وہ یہ تقاضا تو پیدا کر دیتی ہے، عقلی تقاضا پیدا کر دیتی ہے کہ خیر و شر کی جو عدالت میرے اندر لگی ہوئی ہے، یہ عدالت انسانیت کے لیے بھی لگنی چاہیے، کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، ظالموں کا کسی کو ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ یہ ہو جائے گا، یہ واقع میں ہوگا۔ کس نے بتایا آگے؟ اللہ کے پیغمبروں نے۔ تو اسی طریقے سے طیب اور خبیث کا جو میرا شعور ہے وہ اجمالی ہے، سوال پیدا کرتا ہے۔ یہ بتایا کس نے آ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خبائث سے اجتناب کرنا ہے پیغمبروں نے؟ تو میں انسانی فطرت اور پیغمبروں کی دعوت کا تعلق واضح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت کے مقابل میں کوئی دوسرا دین کا ماخذ نہیں تلاش کر رہا۔ یہ میری بات ہی غلط سمجھی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، حنابلہ کے نزدیک ہم پڑھتے ہیں تاریخی لٹریچر میں ہاتھی جائز ہے، شوافے کے نزدیک گھوڑے کھانے جائز ہیں، اسی طرح مالکیہ جو ہیں وہ حشرات الارض کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو کھانے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تو اب مثلا ہمارا جب ان سے خود مسلمانوں کے گروہوں میں یا مسالک میں اختلاف ہوگا تو ہماری بنا استدلال کیا ہوگی کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہاتھی کھانا جائز نہیں ہے، گھوڑا کھانا جائز نہیں؟ وہی جو قرآن مجید نے متعین کر دیے ہیں اصول، ان کو سامنے رکھ کے توجہ دلائیں گے۔ پھر عرض کر دوں کہ طیبات و خبائث کا معاملہ جہاں واضح ہوگا وہاں بحث کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اشتباہ ہوگا وہاں وہ پرنسپل موجود ہے۔ مثلا جانوروں کے بارے میں قرآن مجید نے متعین طور پر بتا دیا کہ صرف بہیمت الانعام ہے جن کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ احلت لکم بہیمت الانعام، یہ واضح ہو گیا کہ درندے کسی حال میں بھی نہیں کھانے، درندے خاص سمندر میں ہوں یا خشکی میں ہوں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اب یہ کہ فلاں جانور درندہ ہے فلاں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اطلاقی طور پر انسانوں ہی نے کرنا ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اسے کیا قیامت آ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو گیا، یعنی یہ متعین ہو گیا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بعض چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اور بعض چیزیں اس میں حرمت اور حلت کے درجے کی بھی ہیں۔ تو تحریم، تحلیل، حلال قرار دینا، حرام قرار دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طیبات کو حلال قرار دیا ہے، تمام خبائث کو ممنوع قرار دیا ہے۔ طیبات اور خبائث کا فیصلہ انسانی فطرت بالعموم درست کرتی ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ اسی لیے یہ جامع الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت بیان وہی کر رہے ہیں، جامع الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جہاں اشتباہ تھا وہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، عالمگیر اشتباہ کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا۔ جہاں کہیں اور اطلاقی چیزیں پیش آئیں گی ان کو ہم ان اصولوں کو سامنے رکھ کے واضح کر لیں گے۔ مثال کے طور
پر یہ بات کہ درندے کون سے ہیں، مثال کے طور پر کہ چرندے کون سے ہیں، مثال کے طور پر حشرات الارض کس کے تحت آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اطلاقی ہیں، ان میں کوئی بحث بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت۔ اچھا ہم سب آخری جو اس میں طیب اور خبیث کے حوالے سے سوال ہے جو عام ذہن میں اٹھتا ہے، اور آپ کا جو تصور ہے فطرت جس کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا تصور فطرت ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ چین ہے، اس میں اربوں لوگ بستے ہیں، وہ کیڑے بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، چوہے بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، تو اگر آپ انسان کی فطرت کو آپ نے اگر معیار مان لیا اس بات کو قبول کرتے ہوئے، تو یہ تو دیکھیں فطرت تو انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے، تو دین ہی اور شریعت ہی کو معیار سمجھا جائے۔ بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا اپنے نقطہ نظر کا، لیکن میں اطلاقی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ چین کے اندر ہزاروں لوگ کیوں کتے بلی کھاتے ہیں؟ پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ انسان جس وقت مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس میں بعض چیزوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے الف و عادت بن جاتی ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کچھ چیزیں طیب نہیں ہیں، کچھ چیزیں خبیث ہیں، یہ ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ طیبات و خبائث کے فرق سے وہ عاری نہیں ہے، یہ موجود ہے، یہ اطلاق میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو اطلاق کا اختلاف تو میرے ہاں بھی ہوگا، حنابلہ اور شوافع میں بھی ہوگا۔ ابھی ہم نے ذکر کیا مثلا حشرات الارض کے بارے میں کس اصول کو اپلائی کریں گے؟ وہ درندے بھی نہیں ہیں، کوئی چرندے بھی نہیں ہیں، تو وہاں اختلاف ہو جائے گا نا۔ چڑیاں کھاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے جن لوگوں کے ہاں اللہ کی ہدایت براہ راست نہیں پہنچی، ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے مشتبہ ہو گئیں۔ جہاں کہیں کوئی چیز مشتبہ ہوئی ہے وہاں اطلاق میں اختلاف ہے۔ لیکن آپ چینیوں سے مل کے دیکھیے، میں آپ تو چینیوں کے درمیان میں رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا تصور رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ الفاظ نہیں بولتے۔ وہ بعض جانوروں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے کے نہیں ہیں، یعنی یہ تصورات موجود ہیں۔ سارے چینی تو کتے نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ، میرے تو ڈرائیور بھی چینی رہے کچھ دیر تک، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں جو رشتوں کی حرمت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو پامال کرنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس زبان میں بات نہیں کر رہے جو مذہب کی زبان ہے۔ ہمارے ہاں کچھ تعبیریں ہیں نا جو ہم مذہبی پس منظر میں بولتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں مذہبی پس منظر میں گفتگو نہ کر رہا ہوں تو میں زیادہ تر وہی بات کہوں گا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میں یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ تو یہ پسند ناپسند، کون سی چیزیں موضوع ہیں کون سی موضوع نہیں ہے، یہ وہ لوگ بھی ایسے ہی مانتے ہیں، اسی طرح جانتے ہیں۔ لیکن اطلاق میں اگر ہمارے فقہاء اختلاف کر سکتے ہیں تو چینی کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اور ہم ان کو توجہ دلائیں گے کہ یہ خبیث تم کھا رہے ہو، یہ طیب نہیں ہے۔ نہیں، ہم پہلے توجہ کیوں دلائیں گے؟ پہلے ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کریں گے، یعنی ہم نے ان کے ساتھ اصلاح کی ابتدا یہاں سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے گفتگو کی تھی، اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا ہمیں شراب کے بارے میں، یعنی جس سے متعلق قرآن کہتا ہے کہ رجسم من عمل الشیطان، ایک عرصے تک مؤخر کر کے گفتگو کی۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے اپنی دعوت کی ابتدا کر دیتے تو کوئی نہ مانتا۔ پہلے لوگوں کو توحید بتائیے، پیغمبروں سے واقف کرائیے، پھر یہ بتائیے کہ اللہ کے دین کے بنیادی تقاضے کیا ہیں۔ جب آپ ان چیزوں پر ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو وہ فطرت بیدار ہوگی جس کو بیدار ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ بیدار ہوگی تو بہت سے فیصلے وہ بھی خود کرنا شروع کر دے گی۔ تو جو لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے وہ چینی نہیں تھے، حضور کی بعثت وہاں نہیں ہوئی۔ آپ کے مخاطبین کے ہاں جو طیبات و خبائث کی تفریق موجود تھی، قرآن نے اس کو مان کر آگے بات کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آخری پیغمبر چینیوں میں آ جاتے تو ان چیزوں کی وضاحت کر دیتے، اسی طرح وضاحت کرتے جس طرح وہاں مشتبہات کی وضاحت کی ہے۔ سور بھی تو بہت سے لوگ کھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ بتایا کہ کس بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو بات میں واضح کر رہا ہوں وہ ہے ہی نہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کوئی نئی زبان ایجاد کرے۔ انسانوں کو زبان کا ذوق اللہ نے دے کے بھیجا ہے، وہ موجود ہے ان کے اندر، وہ زبان ایجاد کر لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ زبان ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے حجت پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی زبان کو منتخب کرتے ہیں، اس پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو معروف اور منکر کی فہرستیں بنا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
نہ پیغمبروں کو. انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کا شعور موجود ہے, اس پر بنیاد رکھ کے وہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے چیزوں کی وضاحت کر دیتے ہیں. اسی طرح بتا رہا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات و خبائث کا شعور انسانوں کے اندر موجود ہے. جو اس وقت مخاطبین ہوں گے پیغمبر کے, ان کے ہاں اس شعور کو جس طرح وہ اطلاقات میں بدلا ہوا سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی بات کر دیں. تو یہ قرآن مجید نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا ہے, اس کی وضاحت ہے. یہ دین سے باہر کوئی دین کا ماخذ تلاش کرنے کا عمل ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہم سب نے گزشتہ 7 نشستوں میں فطرت کے موضوع پر بہت تفصیل سے آپ کا نقطہ نظر, عقلی سوالات, پھر دینی استدلال, اور پھر اس کے اوپر جو تفسیری اشکالات اور باقی متفرق اعتراضات سب آپ کے سامنے رکھے. ہم بحث کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آخر میں یہ چاہوں گا کہ ایک تبصرہ آپ کے سامنے رکھوں, اور اس تبصرے کی روشنی میں آپ کی جو پوری گفتگو ہے جو ہم نے 7 اقساط میں کی ہے فطرت کے حوالے سے, اس کا ایک خلاصہ آپ پیش کر دیں. تبصرہ یہ ہے کہ 2 ہی رستے ہیں. پہلا, میں اپنی زندگی کے ہر حصے میں شارع ہی کے حکم کا پابند ہوں. یہ صورت ہر قسم کی سیکولرائزیشن کا امکان ختم کر دیتی ہے, کیونکہ یہاں ہر حکم کا ریفرنس پوائنٹ بہرحال شارع کا قول ہوگا. دوسری صورت ایک قسم کی دینی سیکولرائزیشن کا جواز پیدا کرتی ہے, یعنی شرع کو چند محدود سے معاملات میں محدود کر کے باقی سارا میدان عقل و فطرت کے ہاتھ کھلا چھوڑ دیا جائے. اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ خلا پھر حاضر و موجود سوشل سائنسز سے پر کیا جاتا ہے. غامدی صاحب کے تصور فطرت اصل میں دینی سیکولرائزیشن کی راہ ہموار کرتی ہے. یہ نتائج کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنے کا انداز ہے, اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. میری طرف سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجھے پتھر کو سجدہ کرنا پڑے. مجھے اللہ کی کتاب اور رسول کی ہدایت دیکھنی ہے, وہ کیا ہے. تو آپ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ تم نے جس چیز کو یہ کہا ہے کہ وہ دین میں نہیں ہے, وہ دین میں ہے. یعنی اس طرح کے تبصرے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہو جائے گی. یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے, یہ آپ کے خیال کے مطابق میں نے قرآن مجید سے باہر کھڑے ہو کے کی ہے. قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ طیبات و خبائث کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ معروف اور منکر کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ ان کی فہرستیں نہیں بیان کر رہا. یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ ان کو بنیاد بنا کر اپنی بات کہہ رہا ہے, مواخذے کی بنیاد بنا. تو اگر کسی چیز کو جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کا موضوع نہیں ہے, آپ اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اس کو. لیکن میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے ایک زندہ فطرت دی ہے. مجھے خود خدا نے بتایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ یہ دین سارا تمہاری فطرت پر کھڑا ہے, اور یہ کہا ہے کہ فطرت پر مبنی یہ دین ہی ذالک الدین القیم ہے. اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. میں اپنی اس فطرت کو نہ صرف کہ خود جانتا ہوں بلکہ میرے رب نے بھی اسی کی شہادت دی ہے. تو اس لیے میں اس کی پیروی کروں گا, لیکن کہاں تک؟ وہاں جہاں میرے رب کا حکم نہیں آئے گا. جب میرے رب کا حکم میرے سامنے آ جائے گا تو پھر سب کچھ سرنڈر ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پروردگار کا کوئی حکم بھی میری فطرت کے خلاف نہیں ہے, اور تمام احکام, تمام اوامر, تمام نواہی میری فطرت کے تقاضوں کے اوپر مبنی ہے. یہ دین کا فلسفہ ہے جس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو جو کچھ ثابت کرنا ہے اس کو اللہ کی کتاب سے ثابت کرنا ہوگا یا پیغمبر کے ارشاد سے ثابت کرنا ہوگا. اس سے بڑھ کر آپ کوئی نتیجہ سامنے رکھیں, اس سے تو یہ ہو جائے گا, اس سے تو وہ ہو جائے گا. ہوا کرے, آسمان گر جائے, زمین پھٹ جائے, لیکن دین تو وہی ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبروں نے دین بتا دیا. آپ کے تصورات سے دین نہیں بنے گا. دین قرآن مجید کے نصوص سے بنے گا, پیغمبر کے ارشادات سے بنے گا, اور میں نے اسی پر اس کی بنا رکھی ہے. ٹھیک ہے, ہم سب بہت بہت شکریہ. ہم نے ناظرین گزشتہ 7 نشستوں میں فطرت کے موضوع پر غامدی صاحب پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ 23 اعتراضات, جن میں فطرت تیسرے نمبر کا اعتراض تھا, بہت تفصیل سے گفتگو کی. انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں ایک نئے موضوع اور نئے اعتراض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ.